اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہماری 100 آیات کمپلیٹ ہو چکی تھی۔ لاسٹ لیکچر میں ہم جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پڑھ رہے تھے کہ کیسے جو اہل کتاب تھے انہوں نے بولا تھا کہ ہم حضرت جبرائیل علیہ السلام پر جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے، اگر ان کے علاوہ کوئی آپ پہ وحی لے کے آتا تو ہم آپ پہ ایمان لے آتے۔ سو اللہ تعالیٰ نے کیسے جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ڈیفینڈ کیا تھا کہ اگر آپ کسی اللہ تعالیٰ کے کسی ایک پیارے کو بھی جو ہے وہ ان کے انکاری کرتے ہو یا ان کی انسلٹ کرتے ہو تو آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کا دشمن بن جاتا ہے۔ سو وہ ہم نے سارا پڑھا۔ اب جو ہے ہم 101 آیات جو ہے وہ آج سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں ولما، اور جب، واؤ جہاں بھی آتا ہے قرآن مجید میں اس کا میننگ اور ہی ہے۔ سو یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے۔ ولما، اور جب، جاءہم، آیا، ہم ان کے پاس، ٹھیک ہے، ہم ان کے پاس، رسول، ایک رسول، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق، تصدیق کرنے والا، لما، اس کی جو، معہم، ان کے پاس تھا۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ بہت ہی سمپل سی بات جو ہم آلریڈی پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، یہی بات کہ ان کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ کون سے رسول تھے؟ یہاں پہ مراد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دیا، یہ قرآن پاک جتنی بھی پہلی کتابیں ہیں ان سب کی تصدیق کرتی ہے، ان سب کی جو ہے بتاتی کہ اللہ تعالیٰ کا کلام تھا اور کیسے ان لوگوں نے جو ہے اس میں رد و بدل کرتی۔ سو اللہ تعالیٰ جو ہے وہی واقعہ رپیٹ کر رہے ہیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان پہ ایک رسول بھیجا جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، جو ان کی تصدیق کرتا تھا جو ان کے پاس ہے۔ ان کے پاس کیا تھا؟ توریت تھی، زبور تھی، انجیل تھی، ٹھیک ہے، ان کی بکس۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ نبذا، پھینک دیا، فریقن، ایک گروہ نے، من الذین، ان میں سے جنہوں نے، اوت الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے نا، تقریباً میں آپ کو تقریباً 5 سے 6 ٹائمس یہ بتا چکی ہوں ان کے کتابوں میں یہ کھلم کھلی ہر چیز تھی۔ جیسے ہمیں قرآن مجید میں صاف صاف لکھے نا کہ تم نے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اسی طریقے سے جو ہے ان کی بکس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صفات موجود تھی۔ لیکن نبی پاک کے آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جو ہے وہ اس کے انکاری بن گئے۔ میں نے لاسٹ لیکچر میں بھی آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ پہلے کیا کرتے تھے، نبی پاک کا جو ہے وسیلہ مانگ کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ اپنے پیارے نبی کو بھیج دے۔ لیکن جب نبی پاک تشریف لائے تو انہوں نے جو ہے وہ انکار کر دیا، اپنی ہی کتابوں کو پس سے پشت ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، وراء، پیچھے، ظہورہم، اپنی پیٹھ کے، کأنہم، کہ گویا وہ، لا یعلمون، نہیں جانتے۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ پیٹھ کے پیچھے سے کیا مراد ہے؟ اس کا مین ہے کہ انہوں نے اپنے پیچھے کتاب ڈال دی، مینس کہ اس کے احکامات کو فالو نہیں کیا۔ ان کی کتاب میں کیا لکھا تھا کہ آپ نے جو ہے جب بھی لاسٹ نبی پیغمبر جو آئیں گے ان کو آپ نے فالو کرنا ہے، ان کی کتاب کو فالو کرنا ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ یہ تو انکار کر بیٹھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب کو جو ہے وہ پیچھے کر دیا، ٹھیک ہے، اپنی پیٹھ کے پیچھے کر دیا۔ اب یہی آیت جو ہے وہ اگر آپ لیں کہ ہمارے لیے، ٹھیک ہے، ہر آیت میں ہر مسلمان کے لیے، قیامت تک کے مسلمان کے لیے رہنمائی ہے نا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ اس میں ہمارے لیے جو ہے وہ کیا رہنمائی ہے، ہمارے لیے کیا ہدایت ہے؟ دیکھیں آج کل جو ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے بھی جو ہے وہ قرآن کو اپنی پس سے پش نہیں ڈال دیا ہوا۔ ایسے ہی ہے نا، ہم قرآن پاک کو اونچی اونچی وہ جو الماری ہیں ان میں سجا کے رکھ دیتے ہیں، پیارے پیارے گلافس میں جو ہے نا بند کر کے رکھ دیتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو تلاوت کرتے ہیں قرآن پاک کی، بہت کم لوگ ہیں۔ دیکھیں قرآن پاک اس لیے نازل نہیں ہوا کہ آپ جو ہے نا اتنی آیات کو جو ہے وہ ورد کر لیں، اس سے یہ ثواب ہوگا، یا جو ہے اس آیات کو آپ اتنی دفعہ پڑھ لیں، یا یہ صورت ہے اس کو آپ اتنی دفعہ جو ہے نا وہ پڑھ لیں گے تو آپ کو بھلائی ہوگی۔ نہیں، یہ ہمارے لیے رہنمائی ہے
مینس کہ یہ ہمارے لیے پورا جیسے ہم نے زندگی گزارنی ہے، کیا ہم نے کرنا ہے، وہ کمپلیٹ جو ہے وہ رہنمائی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو اگزامپل بھی دی تھی، اگر آپ کسی آفس میں جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو جاب کرنی ہے تو سارا ان کا وہ آپ پروسیجر پہلے پڑھو گے نا، وہ آپ کو ایک بک دیں گے کہ یہ ورک کرنا ہے۔ اگر آپ وہ بک پڑھو گے ہی نہیں، اس کو سمجھو گے ہی نہیں، تو آپ وہ جاب کیسے کرو گے؟ سیم یہی جو ہے وہ معاملہ قرآن پاک کے ساتھ بھی ہے کہ اگر ہم قرآن کو سمجھیں گے نہیں، یہ قرآن کو سمجھنا پیٹھ پیچھے ڈالنا ہی ہے۔ ہم لوگ آج کیا کرتے ہیں، صرف ناظرہ پڑھا دیتے ہیں اپنے بچوں کو اور کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن پڑھ لیا۔ ایسا بہت غلط کرتے ہیں ہم، جب ان کو ہم ترجمہ نہیں کرواتے، جب ان کو سمجھ ہی نہیں آنی۔ ٹھیک ہے، لینگویج ہے نا عربی کی لینگویج، ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جب تک وہ ترجمہ نہیں کریں گے، جب تک وہ اس کی تفسیر میں نہیں جائیں گے، تب تک ان کو کیسے پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ احکامات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہیں۔ تو جو لوگ اپنے بچوں کو یا خود ترجمہ نہیں کرتے، ان کا بھی سمجھ لیں کہ یہ سیم ہی ہے، وہ بھی اپنی کتابوں کو پیٹھ پیچھے ہی ڈال رہے ہیں۔ جب ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پتہ نہیں ہوگا تو ہم کیسے اس پہ عمل کریں گے؟ وہ لوگ تو جانتے تھے، ان کی جو کتابیں تھیں نا وہ انہی کی زبانوں میں نازل ہوئی تھی، تو وہ سارے احکامات جانتے تھے، لیکن وہ پھر بھی عمل نہیں کرتے تھے۔ ہم تو کتاب کو سیکھتے ہی نہیں ہیں، جب تک ہم سیکھیں گے نہیں ہم اس پہ عمل کیا کریں گے؟ تو آپ نے اس آیت پہ غور لازمی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنی کتابوں کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ حالات ہیں۔ اب جو آیت نمبر 102 ہے نا، یہ ایک نیو واقعہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اس میں جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ آیت کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو جو ہے وہ واقعہ پہلے بتا دوں گی، تاکہ آپ جو ہے جب آیات کو ہم پڑھیں گے تو آپ اس سے ریلیٹ کر سکیں کہ کیا بات تھی اور کیسے ہوئی۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار واقعات بتا رہے ہیں۔ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ ہم بار بار جو ہے وہ واقعات ہی پڑھ رہے ہیں، کوئی احکامات مزید نہیں آ رہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت اچھے سے جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ ایک دن میں کچھ نہیں کرنے والے۔ آپ کو اگزامپل دیتی ہوں، آپ لوگ اگر فار ایگزامپل کالج جاتے ہو یا اسکول جاتے ہو تو کیا جو ہمارے ٹیچرز ہیں وہ فرسٹ ڈے سے ہی ہمیں زیادہ سے زیادہ سلیبس دینا سٹارٹ کر دیتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں کرتے وہ۔ ہمیں وہ بالکل جو ہے نا وہ تھوڑا تھوڑا سٹارٹ والا جو پہلا ڈے ہوتا ہے اس میں تو وہ اپنی جو ہے انٹروڈکشن کرتے ہیں، دین وہ اگلے دن سے نیکسٹ ڈے سے جو ہے نا وہ تھوڑا تھوڑا لیسن جو ہے وہ انکریز کرتے ہیں، اور وہ جو ہے جس سے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں انٹرسٹنگ بھی ہوتا ہے کہ ہاں ہم نے یہ کرنا ہے، ہم انشاءاللہ جو ہے ڈے بائی ڈے ہم کر لیں گے۔ اسی طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ پہلے تو انہوں نے اپنا انٹروڈکشن کرایا، ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سٹوریز، ہر ایک کو سٹوریز سننا پسند ہے اور وہ ریئل سٹوری ہوں تو اور بھی مزہ آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں پہلے وہ ہمیں سٹوری سنا رہے ہیں تاکہ ہم لوگ بور نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ اگر اللہ تعالیٰ پہلے ہی سارے احکامات جو ہے وہ بندوں کو بتا دیتے کہ چلو یہ بھی کرنا ہے، تم نے یہ بھی کرنا ہے، تو وہ بندہ ذہن میں آتا ہے کہ ہم ایک دن میں سارے احکامات کیسے کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں پہلے جو ہے وہ انکریج کر رہے ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو، قرآن کی محبت پیدا ہو، قرآن کو سیکھنے کی محبت پیدا ہو کہ اچھا اگلے واقعے میں کیا ہے، آگے کیا ہے، اس طرح ہمارا انٹرسٹ بڑھے گا، اور انشاءاللہ نیکسٹ پارے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ احکامات بتانا جو ہے وہ سٹارٹ کر دیں گے، جو کہ ہم جلدی سٹارٹ کریں گے۔ اب یہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اب دیکھیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو یہ بھی بنی اسرائیل میں ہی تھے، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم پیچھے سے کافی آیات سے پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کے جو شاگرد تھے حضرت یوشع بن نون، میں نے پہلے بھی آپ کو ان کا بتایا کہ جنہوں نے بیت المقدس فتح کیا تھا، ٹھیک ہے، جو ہیکل سلیمانی بھی جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بیت المقدس کو انہوں نے فتح کیا تھا، یہ حضرت موسیٰ کے بہنوئی بھی تھے۔ سو جو ہے نا بعد میں ان کو جو ہے وہ نبوت ملی تھی حضرت موسیٰ کے بعد، دین ان کے بعد جو ہے نا کافی عرصے کے بعد وہ طالوت اور جالوت کا قصہ آیا تھا، وہ بھی انشاءاللہ اسی پارے میں جلدی ہی آئے گا، وہ بھی بہت انٹرسٹنگ واقعہ تب شیئر کروں گی۔ ان کے بعد جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام آئے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ آئے تھے، اور یہ واقعہ ان کے زمانے کا ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اب اس میں ہوا کیا تھا، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ تھا نا، اس زمانے میں لوگ بہت زیادہ جادو سیکھتے تھے، ٹھیک ہے۔
تو جو سلیمان علیہ السلام تھے، آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنے معجزے دیے تھے۔ آپ ایک تو جانوروں، ساری پرندوں جانوروں ہر ایک کی بولی آپ جانتے تھے، آپ کسی سے بھی بات کر سکتے تھے۔ آگے واقعات آئیں گے جن میں آپ کو یہ شور ہو جائے گا کہ آپ چونٹی کی زبان بھی جانتے تھے، آپ ہدہد کی زبان بھی جانتے تھے، آپ ہر ایک پرندے جانور کی زبان جانتے تھے۔ ہواؤں کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے مسخر کر دیا تھا۔ آپ جو شخص جو ہے نا 1 مہینے کی مسافت جو تھی نا، حضرت سلیمان علیہ السلام وہ 1 سیکنڈ میں جو ہے وہ کور کر لیتے تھے۔ اتنے معجزات اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ دیے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ جو جنات تھے وہ آپ کی خدمت میں تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت میں کر دیے ہوئے تھے۔ سو بہت زیادہ جو ہے نا آپ کو جو تھے معجزات دیے گئے تھے۔ اب حضرت جو سلیمان علیہ السلام ہے نا، ان کے زمانے میں بہت سے لوگ جادوگر تھے۔ اب جب آپ کو پتہ چلا نا، تو آپ کو پتہ چلا کہ ان کے پاس ڈفرینٹ جو ہے وہ منتر وغیرہ ان کی بکس میں ہیں، تو وہاں سے وہ منتر لے لیتے ہیں اور لوگوں پہ جادو کرتے ہیں۔ اب آپ نے کیا کیا، آپ نے حکم دیا کہ جتنی بھی بکس ہیں ایسی وہ ساری اکٹھی کر کے لے کے آئیں، اور جب وہ اکٹھی ہو کے آپ کے پاس آئی نا، تو آپ نے کیا کیا، ایک کرسی تھی آپ کی، اس کے نیچے جو ہے نا وہ آپ نے دفن کر دیا اس کو، ان ساری بکس کو، جتنی بھی وہ منتر وغیرہ ان کی بکس تھیں، آپ نے جب ان کو جو ہے وہ ان کے نیچے دفن کر دیا۔ یہ صرف آپ کو ہی پتہ تھا اور جو وہاں کے علماء تھے نا ان کو پتہ تھا۔ اب ہوا کیا کہ جب آپ کی ڈیتھ ہوئی، جب آپ کی وفات ہوئی، تو جو خزانات، وہ جو سارے منتر وغیرہ تھے وہ اس کے نیچے ہی تھے، کرسی کے نیچے ہی تھے۔ آہستہ آہستہ جو وہاں کے جو نیک لوگ تھے ان کی بھی نا جو ہے ڈیتھ ہوتی گئی۔ اب شیطان نے کیا کیا، شیطان انسانی روپ لے کر آیا، مینس کہ انسان بن کے آیا، اور اس نے جو ہے نا وہ لوگوں کو آ کے بہکانا شروع کر دیا کہ جو ہے نا حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ ایک جادوگر تھے، وہ ان کے پاس کوئی بکس تھیں جن پر منتر لکھے ہوئے تھے، اور وہ جو ہے ان سے جادو دیکھ کے نا، تو وہ یہ سارا کچھ جو وہ ہواؤں پہ اتنی تیز چل لیتے تھے، جو جانور کی بولی بولتے تھے، اور یہ جو اتنا زیادہ وہ کام کر لیتے نا، اتنے معجزے ان کو ہوتے تھے، وہ ان منتروں کی وجہ سے ہوتے تھے۔ اب لوگوں نے کیا کیا، جب شیطان نے ان کو بتایا کہ یہ کرسی ہے اور اس کے نیچے وہ سب کچھ مدفن ہے، اب شیطان جو ہے وہ اس کرسی کے قریب نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ یہ اس کرسی کی تھی ایک معجزہ تھا حضرت سلیمان کا ہی، کہ جو شیطان بھی اس کرسی کے قریب جاتا تھا نا وہ جل کے راکھ ہو جاتا تھا۔ یہ شیطان کے لیے تھا جو لوگوں کو ورگلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ اس کرسی کے قریب نہیں گیا، اس نے لوگوں کو بھیجا کہ وہ کرسی ہے اور اس کے نیچے جو ہے نا وہ سب کچھ مدفن ہے۔ اب لوگوں نے کیا کیا، لوگوں نے جب اس کو جو ہے کھودا کرسی کے نیچے، تو واقعی اس میں سے کتابیں نکلی جن پہ منتر لکھے ہوئے تھے۔ اب لوگوں کے جو عقائد ہیں نا وہ سارے چینج ہو گئے۔ اب لوگ کہنے لگے کہ وہ نبی نہیں تھے، وہ جادوگر تھے نعوذ باللہ، اور جو ہے وہ جادو کر کے ہی جو ہے وہ سب کچھ کیا کرتے تھے۔ انہی کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی ہے، اور اس آیت میں جادو وغیرہ ہر چیز کا رد ہے، جو جادو وغیرہ ہو جاتا ہے، اور یہ واقعی ہی جادو ہوتا ہے۔ ہم یہ کمپلیٹ آیت پڑھیں گے نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے، جادو ٹونا جو آج کل بہت ہی زیادہ مشہور ہے۔ آپ نے یہ آیت اور اس کی تفصیل لازمی دھیان سے سننی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا، اور انہوں نے پیروی کی، ماں جو تتلو پڑھتے تھے، الشیاطین شیطان، علی میں ملکی بادشاہت سلیمان کی۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں کیا بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ انہی شیطانوں کی بات کر رہے ہیں۔ یہاں انسانوں سے مراد ہے جو کہ جادوگر کرتے تھے۔ دیکھ لیں کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ورڈ جو یوز کیا ہے نا، ایک کہ جو لوگ اس طرح کا جادو وغیرہ کرتے ہیں نا وہ بھی شیطانوں میں آ جاتے ہیں۔ وہ بھی ایک تو شیطان خود شیطان ہی ہے، لیکن لوگ جو جادو وغیرہ کرتے ہیں وہ بھی شیطانوں کی صفت میں ہی آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے ان لوگوں کی پیروی کی جو شیطان پڑھتے تھے، مینس کہ وہ جو منتر وغیرہ ان کی بکس میں لکھے ہوئے تھے نا، وہ علی ملکی سلیمانی، حضرت سلیمان کی جو بادشاہت تھی اس میں، وما کفرا، اور کفر نہ کیا، سلیمان نے، ٹھیک ہے۔ جیسے دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کتنا ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ جب انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں باتیں کی نا، تب بھی اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی کہ تم کون ہوتے ان کے بارے میں بات کرنے والے،
یہی لوگ جو ہے نا حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی بہت جو ہے نا وہ ناجائز باتیں کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی ڈیفینڈ کیا. آپ بائبل اگر پڑھو تو اس میں صاف صاف انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ نبی نہیں تھے. ان کو نبی مانتے ہی نہیں ہیں. یہ کہتے تھے وہ نبی نہیں ہیں. وہ لوگ جو حضرت سلیمان ہیں وہ ایک جادوگر ہیں جو منتر وغیرہ پڑھ کے تو یہ سب کچھ کرتے تھے نعوذ باللہ. ان کی اس بات کو اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹلی اس آیت میں جو ہے وہ رد کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَفَرَ اور نہ کفر کیا سلیمان نے وَلَٰكِنَّ لیکن الشیاطین شیطان نے کفر کیا. ٹھیک ہے. یعلمون وہ سکھاتے تھے الناسا لوگوں کو سحرا جادو. ٹھیک ہے. یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو لوگ جادو سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے. جادو جو ہے وہ سکھانا دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کفر کرتا ہے وہ لوگ جو کافر بول دی اللہ تعالیٰ نے کہ کفر کیا اس نے. اور جو کفر کرتے ہیں وہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. تو آپ لوگوں نے آج کل دیکھا ہوگا لوگ کتنا جادو کرتے ہیں. اکثر پوسٹ آئی ہوتی ہے, ٹی وی پہ ایڈس چل رہے ہوتے ہیں, عجیب عجیب ایڈ چل رہے ہوتے ہیں. محبوب کو اپنے قدموں میں لانا ہو, پسند کی شادی کرنی ہو, ساس کو یہ کرنا ہو, اولاد نہیں ہو رہی ہو, اتنے عجیب عجیب وہ ایڈس چل رہے ہوتے ہیں. اور لوگ اتنے ان کے پاس جاتے ہیں. اور یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ صاف صاف جو ہے وہ جادو کو اس کا بول رہے ہیں کہ جو لوگ جادو کرتے ہیں نا وہ کفر کے درجے میں چلے جاتے ہیں. جو لوگ کفر کرتے ہیں نا وہ جادو سکھاتے ہیں. تو اب آگے جو ہے نا یہ ابھی آیت آدھی ہے. آپ کو جو آپ کا کمپلیٹ جتنے بھی آپ کے مائنڈ میں جادو کے لحاظ سے کویشچن ہوں گے نا وہ انشاءاللہ جو اس آیت کا اگلا پارٹ ہے نا اس میں کور ہو جائیں گے. یہاں بات ہو رہی تھی حضرت سلیمان کی. ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے اگلی آیت میں, یہی آیت ہے, اسی آیت کا سیکنڈ پارٹ ہے. اب یہاں پہ جو ہے نا اس آیت یہ جو سٹارٹ کرنے لگی ہوں میں, اس میں ایک نیو واقعہ سٹارٹ ہو رہا ہے جو میں آپ کو بتاتی ہوں. وہ ماں نہیں انزلا نازل کیا گیا علی الملکین دو فرشتوں پر, ببابل بابل میں, بابل شہر کا نام ہے. ٹھیک ہے. یہ عراق کا دارالخلافہ ہے شاید بابل جو ہے. ہاروت و ماروت اور ماروت یہ دو فرشتوں کے نیم ہیں. ایک ہے ہاروت اور ایک ہے ماروت. ٹھیک ہے. اب ہوا کیا تھا, میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لوگ جو ہے بابل جو شہر ہے یہاں پہ بہت زیادہ جادو کا جو ہے نا وہ ہو گیا تھا, عام ہو گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو جو ہے ان کی آزمائش کے لیے, ٹھیک ہے, آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا انسانی جو ہے نا وہ روپ دے کر کہ آپ لوگ جاؤ اور آزماؤ کہ میرے فرما بردار بندے کون سے ہیں اور میرے نافرمان لوگ کون سے ہیں. مینس کہ کون جادو کو جانتے ہوئے بھی ان کی جو ہے وہ غلط کام نہیں کرتے, اور کون سے لوگ ہیں جو الٹے جادو سیکھتے ہیں اور جو ہے نا وہ پھر الٹے کام کرتے ہیں. تو اب یہ جو دو فرشتے تھے یہ بابل میں آئے, ایک تھے ہاروت اور ایک تھے ماروت. انہوں نے کیا کیا, یہ جادو جانتے تھے. ٹھیک ہے. انسانی روپ میں جو ہے نا وہ آئے تھے. وما یعلمان اور وہ نہ سکھاتے من احد کسی کو, حتیٰ یہاں تک کہ یقولا وہ کہہ دیتے, انما صرف نحن ہم فتنتن آزمائش ہیں, فلا تکفر پس تو کفر نہ کر. اب جو ہے نا یہ جو فرشتے تھے نا جب یہ آئے نا تو کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کو کہہ دیتے تھے کہ تم لوگ جو ہے جو ان کے پاس جو جادو تھا نا آپ کہہ دیتے تھے کہ یہ برا جادو ہے, مینس کہ یہ اچھا ہے, اور یہ جو جادو ہے یہ لوگوں پہ برا افیکٹ ڈالے گا, تو تم اس کو جو ہے نا وہ نہ سیکھو, یہ تمہارے لیے جو ہے نا فائدہ مند نہیں ہوگا. جیسے جو ہے آپ کسی فار ایگزامپل کمپنی میں کوئی چیز بائی کرنے جاتے ہو یا کچھ لینے جاتے ہو, یا پھر آپ کہیں پہ کوئی کورسز وغیرہ کرنے جاتے ہو تو ساری آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے, یہ کر لیں, یہ چلیں رہنے دیں, یہ آپ کو جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہوگا. تو آپ بھی جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے ویسے گائیڈ کر رہے تھے کہ یہ مت سیکھو, یہ تمہیں جو ہے نا یہ ٹھیک راستے پہ نہیں چلائے گا. لیکن وہ لوگ زبردستی ضد کیا کرتے تھے کہ نہیں ہمیں سکھائیں, تو پھر آپ جو ہے نا ان کو سکھا دیتے تھے کیونکہ ان کی آزمائش لینی تھی لوگوں کی. فَيَتَعَلَّمُونَ سو وہ سیکھتے منہما ان دونوں سے. ٹھیک ہے. یہ منہما جو میم الف آیا نا یہ مثنیٰ کے لیے ہوتا ہے, مینس کہ دو لوگوں کے لیے, دو فرشتے آئے تھے ہاروت اور ماروت. سو منہما ان دونوں سے, ماں جو یفرقونا جدائی ڈالتے. اب دیکھیں جادو کس حد تک ورک کرتا ہے.
جب میں نے یہ آیت نہیں پڑھی تھی نا، میں یہ بلیو نہیں کرتی تھی کہ جادو وغیرہ ہوتا ہے. میں کہتی تھی کہ یہ کیا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جادو ہوتا ہے اور اس کا یہ کام بگڑ جاتا ہے، ان کے یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہوتا. لیکن جب میں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی نا، تو مجھے سچ میں ریلائز ہوتا ہے کہ جادو سچ میں ورک کرتا ہے، اور کیسے یہ لوگوں کے گھر بھی خراب کرتے ہیں. تو وہ کون سا جادو وہ لوگ سیکھتے تھے؟ ما یفرقون، جس سے جدائی ڈالتے، بھی اس سے بینا درمیان، المرئی خاوند یا شوہر بھی آپ بول سکتی ہیں، وہ زوج ہی اور اس کی بیوی. ٹھیک ہے، وہ دیکھیں کس حد تک لوگ گرے ہوئے تھے کہ وہ ایسا جادو سیکھتے تھے جو کہ ایک میاں بیوی میں جو ہے وہ جدائی ڈال دیں، ان میں لڑائی کروا دیں. اور آپ کو پتہ ہے میاں بیوی میں لڑائی جو ہے وہ سب سے کروانا جو ہے وہ سب سے ناپسندیدہ عمل ہے اللہ کے نزدیک. آپ کو پتہ ہے شیطان جو ہے نا وہ کس عمل سے زیادہ خوش ہوتے ہیں؟ آپ نماز چھوڑو، آپ زکوٰۃ نہ دو، یا ان پہ وہ اتنا خوش نہیں ہوتے. اگر کوئی جو ہے وہ میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے اور ان میں اختلاف ہو جائے اور وہ لوگ جدا ہو جائیں، اس بات سے شیطان لوگ ہیں وہ جشن مناتے ہیں. تو آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ جو میاں بیوی کا جو رشتہ ہے بہت خوبصورت ہے، تو اس کو جتنا جو ہے وہ لڑائی جھگڑے سے بچا سکیں آپ اتنا ہی بچائیں. میں آپ کو انشاءاللہ جو ہے نا وہ آیت میں جو ہے لاسٹ میں بتاؤں گی کہ جادو وغیرہ سے کیسے بچا جا سکتا ہے، یا پھر اگر جادو ہو بھی گیا ہے تو آپ اس سے کیسے بچ سکتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ کون سا جادو سیکھتے تھے؟ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے والا. وما ہم، اور وہ نہیں تھے، بدعورین، نقصان پہنچانے والے، بھی اس سے، من احد، کسی کو، الا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا بیان کریں، کیونکہ یہ ان کی آزمائش تھی. اللہ تعالیٰ نے دیکھنا تھا کہ کون فرما بردار ہے اور کون جو ہے وہ فرما بردار نہیں ہے. تو اگر وہ جو فرشتوں نے ان کو جو جادو سکھایا تھا نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اگر اس کو اپلائی بھی کرتے نا کسی پہ، تو اللہ کے حکم کے بغیر جو ہے وہ اثر نہیں کرنا تھا. ٹھیک ہے. وہ یتعلمون، اور وہ سیکھتے ہیں، ماں جو یضرہم، جو انہیں نقصان پہنچائے، ولا ینفعہم، اور نہ انہیں نفع دے. اب دیکھیں دو قسم کے جادو تھے. ایک تو تھا کہ وہ لوگ اچھے کام کے لیے، کسی کی ہیلپ کے لیے چلو وہ لوگ یوز کر لیتے تھے. لیکن ایک ان کا جادو تھا جو کہ کسی میں لڑائی کروا دینا، کسی کو جو ہے وہ نقصان پہنچا دینا. تو وہ لوگ اچھے والا نہیں جو ہے نا وہ سیکھتے تھے، وہ نقصان پہنچانے والا سیکھتے تھے. تو یہی تو ان کی مین آزمائش تھی. تو اسی وجہ سے یہ لوگ پکڑے گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ، اور البتہ، عَلِمُوا. اچھا اب میں آپ کو یہاں تک جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو گیا. اب دیکھیں آج کل کے زمانے میں کتنا جادو چلتا ہے، کتنے لوگ ایسے بھاگ بھاگ کے ان ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، کالے علم والوں کے لوگ کالے علم والوں کے پاس جاتے ہیں، اور کتنا سخت گناہ ہے. اس آیت کو آپ غور سے پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ جادو کروانا اور یہ سب کچھ جو عمل لوگ کرواتے ہیں کتنا سخت گناہ ہے. لوگ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں ایسے جو یہ کام کرتے ہیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں پوری جو ہے وہ گائیڈ نہیں کی؟ آپ پڑھا ہوگا آپ نے یا سنا ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہو گیا تھا. ایک یہودی تھا، اس نے آپ پہ جادو کر دیا تھا. اور یہ کس کو ہمیں سکھانے کے لیے نبی پاک نے پورا ہمیں جو ہے وہ طریقہ بتایا ہے کہ اگر پہلے تو آپ اپنی پروٹیکشن کریں. آپ کیسے اپنی پروٹیکشن کر سکتی ہیں جادو وغیرہ یہ ٹونے وغیرہ سے؟ کیسے آپ خود کو بچا سکتی ہیں؟ ایک، پہلے تو آپ مکمل طور پہ مومن ہوں، مینس کہ آپ قرآن پر عمل کرنے والی، نماز ادا کرنے والی، جو ہم نے 5 صفات پہلے پڑھی تھی. ٹھیک ہے، مومن کا اب تو آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ مومن کون ہوتا ہے. آپ وہ ہوں. ٹھیک ہے، خود کو کریکٹ کریں. دوسرا، صبح و شام کے اذکار جو ہے وہ لازمی پڑھا کریں. آپ کو پتہ ہے جو شخص صبح و شام کے اذکار پڑھتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی شیلڈ میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ جاتا ہے. اس کو کچھ نہیں ہوتا، کوئی جادو کوئی ٹونا اس پہ اثر نہیں کرتا. جیسے نبی پاک نے ہمیں بتایا نا شام کے اذکار ہیں، آیت الکرسی پڑھنا، جو ہے وہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں وہ پڑھنا، کل وغیرہ پڑھنا. صبح و شام کے اذکار آپ لازمی پڑھا کریں. ان سے انسان جو اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ جاتا ہے.
یہ تو تھا ایک پروٹیکشن آپ کے، آپ خود کو کیسے جو ہے وہ بچا سکتے ہیں جادو ٹونے سے۔ دوسرا، اگر خدا نہ کرے آپ کو لگے کہ آپ پہ جادو ہو گیا ہے، یا پھر آپ یہ عمل ویسے بھی کر سکتے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے، آیت الکرسی، آیت الکرسی کے علاوہ جو 4 کل ہیں لاسٹ والے، ٹھیک ہے، جو سورہ کافرون ہے، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری جو لاسٹ کل ہیں یہ چاروں پڑھنے ہیں، اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں پہ جو ہے نا وہ پھونک مارنی ہے، اور اس کو پورا سر سے لے کے پاؤں پورے جسم پہ جو ہے نا آپ نے وہ لگا لینے ہاتھ۔ انشاءاللہ اگر آپ کوئی جادو وغیرہ ہوگا تو ختم ہو جائے گا۔ یہ ہمیں نبی پاک نے طریقہ بتایا ہے، ہمیں لوگوں کے طریقوں پہ نہیں چلنا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کون سا جادو کر کے جادو ختم کر رہے ہیں، نہیں، ہم نے اپنے نبی پاک کے طریقے پہ چلنا ہے، سنت کے مطابق چلنا ہے۔ تو آپ جو ہے اس کو دونوں چیزوں کو فالو کریں، ایک صبح شام کے اذکار جو ہے وہ پڑھیں، کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا، چھوٹی چھوٹی آیات ہوتی ہیں، بس جلدی سے پڑھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے دن میں ایک دفعہ ایسے کر لیا کریں، آیت الکرسی اور چاروں کل جو ہے وہ اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے اب اپنے پورے جسم پہ جو ہے نا وہ لگا لیا کریں، کوئی جادو کوئی کچھ ایسا آپ پہ ایفیکٹ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آگے جو ہے نا وہ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ اور البتہ عالم وہ جان چکے، لما نشتراہ جس نے خریدا، ما لہو نہیں اس کے لیے، فی الآخرتی آخرت میں، من خلاق کوئی حساب۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ آج کل تو ہر دوسرے گھر میں لوگ جو ہے وہ جادو ٹونے والوں کے پاس گئی ہوتی ہیں کہ میں آج اپنا یہ کام کروا لوں، میں آج اپنا یہ کام کروا لوں۔ آیات کو پڑھیں، غور کریں، اگر آپ کے ارد گرد بھی کوئی ایسی خواتین ہیں جو ان چیزوں پہ بلیو کرتی ہیں تو آپ ان کو کائنڈلی یہ آیت جو ہے پڑھائیں کہ دیکھیں، سنت کے مطابق عمل کریں۔ ہم اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ جادو نہیں ہوتا، جادو ڈیفینیٹلی ہوتا ہے، اس آیت سے ثابت ہے، لیکن نبی پاک نے جو ہمیں طریقہ بتایا اس کو فالو کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، ولا بئس اور البتہ برا، ما شرو جو انہوں نے بیچا، بھی اس سے، انفسہم اپنے آپ کو۔ دیکھیں برا ہی ہے نا، زندگی کے بدلے انہوں نے آخرت کے بدلے انہوں نے زندگی کو چوز کیا جو ایک دن کی بھی پوری نہیں ہوگی جب وہ اس دنیا سے جائیں گے۔ بہت برا جو ہے نا انہوں نے سودا کیا۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ کو ایک واقعہ جو ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گی، جو میں نے آپ کو بتایا ہے نا ہاروت اور ماروت کا واقعہ، ان کا واقعہ، ان 2 فرشتوں کا واقعہ۔ کچھ ڈفرینٹ جو احادیث ہیں، تفسیر ہے نا قرآن کی، لائک تفسیر الحسنات ہیں، لائک ان کی طرح ہی نا اور بھی کچھ تفسیریں جہاں پہ ہاروت اور ماروت کا واقعہ بیان ہوتا ہے اسی آیت کا۔ وہ کیا واقعہ ہے اس کو حضرت ابن عباس نے بھی روایت کیا ہے، اور جو ہے نا حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا ان سے روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ جو ہاروت اور ماروت تھے نا یہ فرشتے تھے۔ اب ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا کہ جب فرشتوں نے دیکھا نا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے، مینس کہ ہم لوگ یہ اتنے گناہ کر رہے ہیں، اتنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اور ہم سارے جانتے ہیں کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لوگوں کے اتنے گناہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو رہے تھے، تو جو ہے نا جو فرشتے ہیں انہوں نے تانا دیا، ٹھیک ہے؟ جیسے جب پتہ ہے آپ کو یاد ہو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تب بھی فرشتوں نے منع کیا تھا کہ آپ ان کی تخلیق مت کرنا، یہ دنیا میں فساد پھیلائیں گے۔ تو ابھی بھی جو ہے نا انہوں نے تانا دیا فرشتوں کو۔ فرشتوں نے کہا اللہ تیرے یہ کیسے بندے ہیں، اتنی تو ان پر جو ہے نا اپنی رحمت نازل کرتا ہے پھر بھی یہ تیری نافرمانی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پتہ ہے آپ کو ان کو کتنا سویٹلی جو ہے نا وہ آنسر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں تم کو زمین پہ بھیجوں نا، جو انسان کے اندر شہوت ہے نا، ٹھیک ہے، ہم سب میں اللہ تعالیٰ نے ایک نفس بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو جن کی وجہ سے ہمارے اندر خواہشات پیدا ہوتی ہیں، کچھ اچھی ہوتی ہیں کچھ بری ہوتی ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں تمہارے اندر بھی وہ ساری خواہشات ڈال دوں تو تم بھی جو ہے ان کی طرح ہی کرو جو لوگ وہ کرتے ہیں۔ تو فرشتہ کہنے لگے نہیں نہیں اللہ، ہم تو آپ کے بندے ہیں، نیک فرشتے ہیں، آپ اگر ہمارے اندر وہ ڈال بھی دیں گے نا ہم پھر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر 2 فرشتے جو ہے نا انہوں نے چوز کیے، ایک ہاروت تھے اور ایک ماروت تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان کو زمین پہ بھیجیں گے، اللہ تعالیٰ ٹیسٹ لیں گے ان کا۔
تو اب ہوا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان پہ بھی جو ہے نا وہ شہوت ڈال دی جو ہم لوگوں میں ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بولا کہ تم لوگوں نے جو ہے زمین میں جا کے شرک نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، میری نافرمانی نہیں کرنی، لوگوں کو اچھے حکم دینے ہیں. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا، جب یہ دنیا میں گئے نا تو ان لوگوں نے جو ہے نا وہ پہلے تو کافی جو ہے نا انہوں نے بھلائی پھیلائی، عدل و انصاف کرتے رہے، اور شام کو ان کو اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کا پتہ تھا جن کی مدد سے یہ اڑ کے آسمان میں چلے جاتے تھے، صبح پھر نیچے آ جاتے تھے اور وہی کام کرتے تھے، عدل و انصاف کرتے تھے. ایک دن ایسا ہوا، اب ان پہ امتحان، ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے امتحان تو لینا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے تانا دیا تھا. اب ان کا امتحان کیسے ہوا کہ ایک دن ایک عورت آئی جس کا نام زہرا تھا. ٹھیک ہے. اس کے شوہر کا جو معاملہ تھا نا، میں نے آپ کو بتایا یہ عدل و انصاف کرتے تھے، تو ان کے پاس لوگ آتے تھے کہ ہمارا جو معاملہ یہ ہے آپ اس کو نا انصاف کے ساتھ طے کرتے ہیں، جیسے آج کل جو لوگ ہیں وہ عدالت وغیرہ ہوتی ہے. تو ایسا ہوا کہ ایک لڑکی آئی، عورت جس کا نام زہرا تھا، اس کے شوہر کا معاملہ جو ہے نا وہ عدالت میں پیش ہوا. اب یہ جو عورت تھی نا یہ فارس کی ملکہ تھی، اور یہ اتنی خوبصورت تھی کہ روایات میں آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی. اس عورت کو دیکھتے ہی نا آپ جو فرشتے تھے نا وہ جو ہے ان کی طرف مائل ہو گئے، اس عورت کی طرف مائل ہو گئے. اب کیا ہوا، جب آپ مائل ہو گئے تو آپ نے، جو فرشتے تھے انہوں نے اس عورت کے ساتھ اپنی خواہش ظاہر کی. اب اس عورت نے کہا کہ جو ہے نا میں تب تک تم لوگوں کے پاس نہیں آؤں گی جب تک تم لوگ جو ہے نا وہ شراب نہیں پیو گے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے جو ہے نا وہ ظاہر سی بات ہے ان میں بھی اب وہ انسانوں والی وہ ساری شہوت پیدا ہو گئی تھی، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بات مان لی، انہوں نے شراب پی لی. اب جب انہوں نے شراب پی لی نا تو اب اس عورت نے کہا کہ آپ میرے شوہر کو قتل کر دیں. اب انہوں نے جو ہے پھر شوہر کو قتل بھی کر دیا. اب جب یہ آپ سے یہ جو ہے جب انہوں نے قتل کر دیا نا اس کے شوہر کا، تو پھر جو ہے نا وہ عورت ان لوگوں آپ جو فرشتے تھے ان کی طرف مائل ہو گئے، اور آپ جو دونوں فرشتے تھے نا ان سے زنا جو ہے نا وہ ہو گیا، گناہ عظیم ہو گیا. اب جیسے ہی جو ہے نا ان سے گناہ ہوا یہ والا، تو جب اڑنے لگے، آپ فرشتے تھے نا، میں نے آپ کو بتایا آپ کو اسم اعظم آتے تھے اور آپ لوگ آسمان کی طرف چڑھنے لگ جاتے تھے. تو اب جب ان سے گناہ ہو گیا تو ان کے بازوؤں نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور وہ اڑ ہی نہیں پایا آسمان پہ، کیونکہ ان کو سزا ملنی تھی ان کے گناہ کی. اب اس زمانے میں وہاں پہ جو نبی تھے وہ تھے حضرت ادریس علیہ السلام. ٹھیک ہے. تو آپ جو ہے نا یہ دونوں فرشتے ان کے پاس گئے اور کہا کہ ہم سے یہ چیزیں ہو گئی ہیں، آپ پلیز ہمیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے معافی دلوا دیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، سزا تو ملے گی، سزا تو ملے گی، گناہ کیا سزا تو لازمی ملے گی. اب تم لوگ جو ہے نا وہ چوز کر لو، دنیا کی سزا چاہیے کہ آخرت کی سزا چاہیے. اب یہاں پہ آپ اگر غور کریں، دیکھیں، وہ اللہ کے فرشتے تھے، ساری زندگی انہوں نے صرف اللہ کی عبادت کی، اللہ کی پاکیزگی بیان کی. اور گناہ بھی ان سے کیوں ہوا؟ کیونکہ ان میں جو ہے نا وہ جو ان کی شہوت تھی وہ ان پہ افیکٹ کر گئی، ان پہ زیادہ جو ہے نا وہ اثر کر گئی. تو اس کی وجہ سے وہ گناہ کے مرتکب ہو گئے. انہوں نے پہلے شراب پی لی، دین اس پہ وہ جو ہے ان کے دماغ نہیں چل رہا تھا تو ان سے گناہ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا ان کو بھی سزا دی. اب ان کی سزا کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے، فرشتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا بولا کہ چوز کر لو، دنیا کی سزا چاہیے کہ آخرت کی سزا چاہیے. تو فرشتے جانتے تھے کہ دنیا کی سزا تو ختم ہو جائے گی، آخرت کی سزا تو کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ تو ہمیشہ کی ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ دنیا کی سزا چوز کی. تو کہتے ہیں آج تک وہ جو ہے وہ دونوں جو فرشتے ہیں وہ بابل میں ایک کنواں ہے آگ کا، اس میں پاؤں کے بل الٹے لٹکے ہوئے ہیں، اور قیامت تک جو ہے اس میں الٹے لٹکے رہیں گے. جب قیامت آئے گی جو ہے وہ آخرت جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی، دین جو ہے ان کی یہ سزا ختم ہو جائے گی. تو غور کریں ذرا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی نہیں بخشا. ہم لوگ کیا ہیں، ہم لوگ تو ہر روز 10 دفعہ گناہ کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ، بڑے گناہ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں اللہ ہمیں معاف کر دیں گے. بے شک اللہ ہمیں معاف کریں گے، لیکن ہمیں وہ پراپر نیت، وہ پورے عمل، وہ پورا اخلاص بھی تو ہمیں ہونا چاہیے نا، کہ جو طریقہ ہے پورا ایک. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے جو چیز بیچی وہ بہت بری تھی، کاش وہ جانتے کہ انہوں نے کتنا گھاٹے کا سودا کیا.
آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ اور اگر انہم وہ آمنو ایمان لاتے واتقوا اور پرہیزگار بن جاتے لا جب آتے ہیں نا کسی بھی لفظ سے پہلے تو اس کا مینز ہوتا ہے کہ ضرور ایک چیز کی طرف جو ہے نا وہ تاکید کی گئی ہے کہ ضرور یہ ہوگا لمثوبتون تو ان کے لیے ٹھکانہ پاتے من عند اللہ اللہ کے نزدیک خیرن بہتر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ گناہ کی طرف نہیں جاتے، اگر وہ اچھا رستہ چوز کرتے، وہ دنیا کی بدلے آخرت کو چوز کرتے، تو ڈیفینیٹلی وہ بہت اچھا جو ہے وہ ان کو اجر ملتا اور ثواب ملتا. لیکن وہ لوگ نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو کاش. اس میں دیکھیں کتنی اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ شدت ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی طرف آئیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ لوگ سیدھے رستے پہ چلیں. اللہ تعالیٰ دیکھیں کہہ رہے ہیں کاش وہ جانتے ہوتے، کاش ان کو پتہ ہوتا اور وہ ایسے نہیں بھٹکتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ قرآن پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور ڈیفینیٹلی جو میں نے آپ کے ساتھ جادو وغیرہ کی وہ شیئر کی ہے نا، آپ اپنے ارد گرد اپنی فرینڈس کو فالو کے ساتھ جو ہے وہ ضرور شیئر کریں کہ وہ صبح و شام کے اذکار لازمی پڑھا کریں. اگر کسی کے پاس صبح و شام کے اذکار نہیں ہیں تو آپ مجھے بتائیں، میں آپ کو سینڈ کر دوں گی. صبح و شام کے اذکار لازمی پڑھیں آپ. اس کے بعد جو روزانہ کا آپ نے ورک کرنا ہے، کوئی زیادہ ورک نہیں ہے، آیت الکرسی پڑھیں اور چاروں کل جو ہے وہ اپنے دونوں ہاتھوں پہ پھونک کے آپ اپنے پورے جسم پہ جو ہے وہ اس ہاتھ کو لگا لیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ پہ کبھی بھی کوئی جادو کا اثر نہیں ہوگا. جزاک اللہ.